بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معتکف کے لیے جائز اور ناجائز امور۔ بندہ جب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو اس پر کچھ پابندیاں اور اس کے لیے کچھ شرائط ہیں اعتکاف کی صحت کے لیے، اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے۔ مسجد میں آنے کے بعد اعتکاف کا وقت شروع ہو جانے کے بعد یعنی 20 رمضان المبارک کو غروب سے قبل جب آپ مسجد میں آ جاتے ہیں، اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں، تو پھر اعتکاف کے ان 10 دنوں میں یا 9 دنوں میں عید کا چاند نظر آنے تک آپ مسجد کی حدود سے بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے یا انسان کی طبعی ضرورت کے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ طبعی ضرورت کیا ہے؟ وضو کرنا، قضاء حاجت کرنا، یہ انسان کی طبعی ضرورت ہے، جسمانی ضرورت ہے۔ تو ان کے لیے مسجد سے آپ ظاہر سی بات ہے نکل سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی احتیاط برتنی لازم ہے۔ وہ اس طرح کہ وضو کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں، غسل کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں وضو اور غسل میں جتنا وقت لگتا ہے بس اتنا ہی وقت لگائیں، اور وہاں پر جا کر بیٹھ کر وضو غسل سے فارغ ہو کر کسی سے بات کلام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وضو سے پہلے، غسل سے پہلے اگر آپ مسواک کرتے ہیں تو مسواک اگرچہ مسنون عمل ہے، بہت ہی بڑا عمل ہے، لیکن اگر آپ وضو کرنے کے لیے گئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ مسواک پہلے کر لیں اور پھر وہاں پر جائیں، بلا کسی ضرورت کے وہاں پر جائز امور کے لیے نکل کر کے بھی وقت وہاں پر ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ غسل کے لیے آپ نکل گئے، غسل واجب کے لیے یا غسل مسنون کے لیے، عام طور پر جو ہے وہ عام غسل ٹھنڈک کے لیے ہو تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنا چاہیے۔ تو بس جا کر اپنی یہ حاجت پوری کی اور پھر فوراً واپس اپنے مسجد کے اندر آ گئے۔ اور اسی طرح اگر کسی کا گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، سحری کا یا افطاری کوئی لانے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ آدمی چونکہ یہ بھی ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے، تو گھر سے جا کر دروازے سے کھانا لے کر مسجد تک آ سکتا ہے، وہاں بیٹھ کر کھا نہیں سکتا اور وہاں بیٹھ کر گفتگو نہیں کر سکتا، بس کھانا وہاں سے لے اور مسجد میں آ جائے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ جس کا پورا کرنا مسجد سے باہر ہے، تو صرف اسی انسانی ضرورت کے لیے وہ مسجد سے باہر قدم رکھ سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اور مسجد کی حدود کیا ہیں؟ مسجد کی حدود وہ ہیں جہاں پر آپ نماز ادا کرتے ہیں اور عمومی طور پر اس جگہ پر مسجد کا اطلاق ہوتا ہو۔ مسجد کے اندر بنا ہوا وضو خانہ، وضو کرنے کی جگہ، یہ مسجد کی حدود نہیں ہوتی، عام طور پر یہ مسجد کی حدود سے باہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کریں، وضو تو کریں لیکن ویسے جو ہے نا وہ جا کر وہاں پر بیٹھ جائیں، جس طرح یہ ہماری وضو کی جگہ ہے، اگر کوئی ویسے جا کر وہاں پر بیٹھ جائے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ مسجد سے باہر نکل رہا ہے۔ تو مسجد کے اندر رہ سکتے ہیں، پھر مسجد میں اندر رہ کر آپ اپنے بالوں کو کنگھی کر سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ آپ کے بال مسجد میں نہ گرنے پائیں۔ نیچے کپڑا بچھا لیں، کپڑے کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ کنگھی وغیرہ کر لیں،
ناخن تراش لیں، اور پھر اس کے بعد جب کسی ضرورت کے لیے باہر نکلیں یا کوئی غیر معتکف آئے تو اس سے کہہ دیا جائے کہ اس کو باہر جھاڑ دیا جائے۔ تو مسجد کے اندر جو ہے وہ یہ امور کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط کے ساتھ کہ مسجد میں کوئی بال وغیرہ گرنے نہ پائے، کیونکہ یہ مسجد کی بے ادبی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مسجدوں کو پاک رکھو نمازیوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ عام نمازیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو عام طور پر رمضان میں نمازیوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور اکٹھے آ جاتے ہیں، تو معتکفین کو پہلے جو ہے نا وہ وضو کی سہولت دینی چاہیے۔ آپ 2-3 آدمی کھڑے ہیں، آپ اگرچہ پہلے آئے ہیں لیکن اعتکاف والا بھی اسی وقت چلا گیا، تو آپ اپنی جگہ چھوڑ دیں، اسے کہیں کہ وہ اپنا وضو اور اپنی ضرورت پوری کر کے مسجد میں جائے، خواہ مخواہ ان سے انتظار نہ کروایا جائے۔ ہاں اگر وہ گیا تو آگے باتھ روموں میں رش لگا ہوا ہے یا وضو کی جگہ پہ رش لگا ہوا ہے، تو وہاں پر انتظار کر سکتا ہے، کھڑے ہو کر انتظار کر سکتا ہے، لیکن جو ہی وہ وضو کرے گا تو پھر فوراً اسے واپس اپنی مسجد میں آنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور مسجد کے اندر رہتے ہوئے بے وضوئی لاحق ہو جاتی ہے، حدث اصغر یا حدث اکبر لاحق ہو جاتا ہے، تو اس میں فوراً جائے، اس سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا، فوراً جائے اور پاکی حاصل کر کے واپس جو ہے وہ اپنی مسجد میں آ جائے، اور مسجد میں بیٹھ کر زیادہ تر وقت جو ہے وہ اب اللہ کو دے دیا ہے، اسے قیمتی بنانا چاہیے، اور قیمتی اسی طرح بنتا ہے کہ اس میں عبادات کے اندر جو ہے نا وہ اضافہ کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ناظرہ قرآن ہے آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کریں۔ جن بھائیوں کا قرآن کمزور ہے، ناظرہ وہ صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے، تو 10 دن کافی دن ہوتے ہیں، ان میں وہ بنیادی اصول جو ہے وہ زبر زیر پیش جس کی ادائیگی ہے وہ سیکھ لیں۔ 2-4 ساتھی بیٹھے ہوئے نماز کے سبق کا آپس میں تکرار کریں، بیٹھ کر ایک دوسرے کو سنائیں، جس کی کوئی غلطی ہوگی وہ نکل آئے گی۔ علماء حفاظ آپ کو میسر ہوتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہو قرآن پاک پڑھنے میں یا جو ہے وہ نماز کے سبق کی ادائیگی میں، تو ان سے پوچھ لیں۔ دینی کتب ساتھ لے آئیں، نماز کے مسائل کی کتاب ہو یا اسی طرح سیرت النبی کی کتاب ہو، وہ یہاں بیٹھ کر پڑھیں، بجائے اس کے کہ فضول سوئیں یا آپس میں کوئی اور گفتگو کریں، تو ان کاموں میں جو ہے وہ وقت گزاریں۔ ترجمے والا قرآن ساتھ رکھ دیں، اور جتنا ہو سکے 1 آیت 2 آیت، 1 رکوع 2 رکوع، تو بیٹھ کر قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ اس سے جو ہے نا وہ قرآن پاک کے ساتھ آشنائی اور قرآن پاک کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، تو یہ امور جو ہے وہ مسجد میں معتکف کے لیے جائز ہیں۔ ناجائز امر یہی ہے کہ معتکف اپنے اعتکاف والی جگہ سے بغیر کسی شرعی یا طبعی ضرورت کے 1 منٹ کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ